أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کے تیسرے پارے کی تفسیر کا آج سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو مختلف رسول اور پیغمبر دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے۔ منهم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں عطا فرمائیں۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کو روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی۔ یہاں سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے پارے کی جو بالکل آغاز میں جو بات کہی کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 میں فرمائی کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبیوں کے درمیان مراتب ہیں، بعض انبیاء دوسرے انبیاء سے افضل ہیں۔ لیکن اب یہاں ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جو متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کی 4638 اور صحیح مسلم کی 2373 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تخیرونی بین الانبیاء، مجھے دوسرے نبیوں کے اوپر فضیلت مت دو۔ اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس بات سے ٹکرا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت مت دو۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس حدیث کے 5 جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب آپ کو تفضیل کا علم نہیں تھا، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اس کے پہلے کی یہ بات ہے۔ دوسرا جواب اس حدیث کا یہ دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تواضع ایسا کہا ہے، حقیقت میں آپ سارے نبیوں سے افضل اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ نے تواضع کے طور پہ ایسا کہا کہ مجھے دوسرے نبیوں کے اوپر فضیلت مت دو۔ تیسرا جواب اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے کہنے کا مقصد یہ ہے، فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت اس طریقے سے مت دو کہ اس سے دوسرے نبیوں کی تنقیص لازم آتی ہو، ان کی توہین لازم آتی ہو، اس انداز میں، جھگڑے کے انداز میں مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت مت دو۔ چوتھا جواب اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرمایا کہ مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت مت دو، مراد یہ ہے کہ اپنی رائے اور اپنی عقل کے حساب سے فضیلت مت دو، جو قرآن اور سنت کے مطابق جو فضیلت کے جو اسباب ہیں ان کے اعتبار سے فضیلت دے سکتے ہیں۔ اور پانچواں جواب اس حدیث کا یہ ہے کہ فضیلت نبیوں کو ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے، اس لیے منع کیا اللہ کے رسول نے کہ لا تخیرونی بین الانبیاء۔ لیکن بہرحال نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، بلکہ ساری اولاد آدم کے سردار ہیں۔ چنانچہ ترمذی کی 3148 نمبر کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار رہوں گا اور اس میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا
تو وہ لوگ جھگڑا نہ کرتے جن کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھی، ان نبیوں کے بعد جن لوگوں کے پاس روشن دلیلیں آ گئی تھیں وہ دلیلوں کے آنے کے بعد آپس میں جھگڑا نہ کرتے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے کفر کا راستہ اپنایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں جھگڑا نہ کرتے، لڑائی نہ کرتے، قتل و قتال نہ کرتے۔ یہاں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں میں جو اختلاف ہے، جو جھگڑا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی رضا سے ہو رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو جھگڑے کو مٹانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ساری انسانیت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، توحید پر آ جائے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کیں، پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر آپ کے بعد امت کے اندر جو علماء ہیں، جو دعات ہیں، ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ یہی کام لے رہا ہے کہ لوگ توحید پر آئیں، لوگ ایک ہو جائیں، اختلاف ختم ہو، جھگڑا ختم ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل، صحیح اور غلط دونوں راستے بتا دیے ہیں، انسان کو اختیار بھی دیا ہے کہ وہ چاہے حق کا راستہ اپنائے چاہے باطل کا راستہ اپنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اسی دیے گئے اختیار اور اس کی مشیت سے کوئی مومن بنتا ہے، کوئی کافر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور مشیت ہے، یہ اس کی رضا سے الگ ایک چیز ہے۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ توحید سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ اتحاد سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ جھگڑا نہ کرتے، یعنی دنیا کے اندر جو شرک اور توحید کے درمیان جو رنجش ہے اور جو لوگوں میں اختلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی حکمت اور اس کی تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کس میں ہے؟ توحید میں ہے۔ اللہ کی رضا کس میں ہے؟ اتحاد میں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی، اگر آپ کے اوپر لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، بہت سارے لوگ کفر کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، شرک کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، تو آپ اداس نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ توحید اور شرک کے درمیان جو یہ رنجش ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ ایمان والے رہے ہیں، کچھ لوگ کفر والے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس کے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن نہ تو کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی لین دین ہوگا، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی۔ ہر دور کے مشرکین نے اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ ہمارے یہ بڑے ہیں، ہمارے یہ بزرگ ہیں، ہمارے یہ پیر صاحب ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا ایک پریشر ہے، ایک دباؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ ایسی کوئی شفاعت ہمارے یہاں نہیں چلے گی۔ آج مسلمانوں میں بھی جاہل طبقے کے اندر ایک سوچ اور ذہنیت ہے کہ ہمارے جو پیر لوگ ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان لوگوں کا ایک دبدبہ ہے، یہ اللہ سے ہمیں معاف کروا لیں گے، ہماری بخشش کروا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شفاعت کی نفی کر دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا کہ ایسی کوئی شفاعت ہماری بارگاہ میں نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے فوراً بعد آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا ذکر کیا کہ ہماری بارگاہ میں شفاعت ہوگی، لیکن شفاعت اللہ تعالیٰ پہلی بات تو یہ کہ جن کو اجازت دے گا شفاعت کرنے کی وہی لوگ اجازت دیں گے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا انہی کے بارے میں وہ لوگ شفاعت کریں گے۔ اللہ کے فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے انبیاء اور رسول بھی شفاعت کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو شفاعت ہوگی یہ صرف پہلے توحید کے لیے ہوگی، مشرکین کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے کوئی کسی کو شفاعت کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت بھی دے گا ان کا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی دبدبہ ہوگا یا اللہ کے اوپر ان کا کوئی زور ہوگا، بلکہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز رہے ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا، یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کریں گے الا لمن ارتضیٰ، مگر اسی کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہو، وہم من خشیتہ مشفقون، اور یہ اللہ کے ڈر سے خوفزدہ ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن سے
پہلے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو، جس دن نہ تو کوئی لین دین ہوگا، نہ دوستی کام آئے گی، نہ شفاعت کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ ہمارے رزق میں سے خرچ کرو، اس سے مراد علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ ہے، اور آخر میں اللہ نے جو یہ فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہیں، اس سے یہ نقطہ ثابت ہوا، یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اس کے بعد اب آیت نمبر 255 جو ہے سورۃ البقرہ کی آتی ہے، اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ قرآن کی سب سے عظیم سورت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی 810 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا ابا المنذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اے ابو المنذر کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر وہی سوال کیا کہ اے ابو المنذر کیا تم جانتے ہو قرآن کی سب سے عظیم آیت کیا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر شاباشی دیتے ہوئے میرے سینے پر مارا اور کہا واللہ لیحنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر علم تمہیں مبارک ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا ہے، یہ علم تمہیں مبارک ہو، تم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ عظیم سے مراد بڑی نہیں، اس سے بڑی آیتیں بھی ہیں قرآن میں۔ عظیم یہ اپنے معنی اور مطلب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے ایسے دلائل اس کے اندر ہیں جو کسی اور آیت میں نہیں ہیں۔ اس آیت کو، آیت الکرسی کو رات میں سونے سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 2311 نمبر کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بڑا لمبا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقہ فطر کا جو اناج آتا تھا، جو غلہ آتا تھا، اس کی رکھوالی کے لیے اللہ کے رسول نے ان کو مقرر کیا تھا۔ تو رات میں شیطان جو ہے وہ چوری کرنے کے لیے آیا، اس اناج کو چرانے کے لیے آیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا اور کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے۔ 3 دن تک ایسا معاملہ ہوا۔ تیسرے دن حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں میں تم کو اللہ کے رسول کے پاس لے کے چلوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں، اور اس نے کہا کہ اگر آپ آیت الکرسی رات میں سونے کے پہلے پڑھ لیں، لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا تمہاری حفاظت کرے گا اور کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی اس بات پر اس کو چھوڑ دیا، اور صبح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی تو اللہ کے رسول نے فرمایا صدقک وہو کذوب، ہے تو بہت بڑا جھوٹا وہ شیطان ہے، لیکن یہ بات اس نے بالکل صحیح بتائی ہے ابو ہریرہ، اس نے تم سے صحیح بات کہی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آیت الکرسی جو ہے اس کو رات میں سونے کے پہلے اگر پڑھا جائے تو اس سے شیطان سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے، اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا حفاظت کرتا ہے۔ آیت الکرسی کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس کو فرض نماز کے بعد پڑھنے سے، پابندی کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں، یہ سنن نسائی الکبریٰ کی روایت حدیث کا نمبر ہے 9848، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، تو موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکے گی، یعنی موت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے وہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ آیت الکرسی کے اندر جو ہے سب سے پہلے ایک دعویٰ کیا گیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ایک دعویٰ ہے، اور بعد میں 11 دلیلیں ہیں اس دعویٰ کی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، یعنی بذات خود زندہ ہے، کسی کے سہارے زندہ نہیں ہے، اس کی زندگی کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ عارضی طور پہ زندہ نہیں ہے، وہ ایسا زندہ ہے کہ اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، کبھی فنا نہیں ہے اس کو، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر تمام چیزوں کو فنا ہے، مگر باقی رہنے والا تیرے رب کا جلال اور اکرام والا چہرہ ہے۔ تو وہی بات کہی کہ الحی القیوم، اللہ زندہ ہے اور قیوم ہے۔ قیوم کا مطلب قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا، وہ قیوم ہے،
ساری دنیا فنا ہو جائے گی مگر وہ رب قائم رہے گا، اور وہ قیوم ہے، ساری کائنات کو تھامنے والا اور ساری کائنات کو چلانے والا وہی ہے، اسی کی بدولت ساری کائنات چل رہی ہے، اسی نے ساری کائنات کو قائم کر رکھا ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے، تو وہ قیوم ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ اونگ کہتے ہیں ہلکی نیند کو، یعنی نہ تو اس کو ہلکی نیند آتی ہے نہ گہری نیند آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اونگ کا آنا اور نیند کا آنا یہ انسان کی علامت ہے، یہ کمزوروں کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کمزوری اور ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کا مالک وہ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے سب کا مالک وہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کر سکے مگر اسی کی اجازت سے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وہ مستقبل کی بھی خبریں جانتا ہے، وہ ماضی کی باتیں بھی جانتا ہے، وہ تمام زمانوں سے اور تمام احوال سے واقف ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم میں سے کچھ بھی، اللہ کے علم میں سے ذرا سا بھی لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے علم میں سے اپنے بندوں کو جتنا علم دیتا ہے بندوں کو اتنا ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ بندوں کو کچھ نہیں معلوم۔ اور اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بندوں کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے دیا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں اللہ نے ہمیں جتنا بتایا اتنا ہمیں معلوم ہے، اس سے زیادہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے۔ کرسی سے کیا مراد ہے؟ کرسی کی الگ الگ تفسیریں کی گئی ہیں۔ بعض علماء نے کہا کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے قدم کی جگہ ہے، بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، بعض نے کہا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت ہے، ایک تفسیر کی گئی اس سے مراد بادشاہت ہے، اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ مگر صحیح بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو صحابہ کا عقیدہ رہا ہے، جو سلف صالحین کا عقیدہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں ان کو بغیر تعویل کے اور بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ کرسی سے مراد کرسی ہی ہے، اور کرسی عرش کے علاوہ ایک الگ چیز ہے۔ اب اس کرسی کی کیفیت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کرسی پر کس طریقے سے مستوی ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، علو والا ہے اور عظمت والا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی توحید کا دعویٰ کیا، اپنے معبود برحق ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد 11 اس کے دلائل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کے شان نزول میں تفسیر کی کتابوں میں جو روایات ملتی ہیں کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے۔ مدینہ کے اندر جو انصاری صحابہ کرام تھے ان میں سے کچھ نوجوان یہودی اور عیسائی ہو گئے۔ پھر جب وہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو جو یہودی اور عیسائی بن گئے تھے انہوں نے زبردستی مسلمان بنانا چاہا۔ یعنی یہودی اور عیسائی سے جب مسلمان ہوئے وہ لوگ تو ان کی اولاد جو تھی، بچے جو تھے ان کے نوجوان، وہ یہودی اور عیسائی تھے، تو انہوں نے زبردستی اپنے بچوں کو مسلمان بنانا چاہا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ آیت اپنے حکم کے اعتبار سے عام ہے کہ کسی کے اوپر بھی زبردستی نہیں کی جائے گی دین کے اندر داخل کرنے کے لیے۔
اگر کوئی دوسرے مذہب پر عمل کر رہا ہے اسلامی حکومت کے اندر، جو اسلام کا جو نظام ہے اسلامی حکومت کے اندر، وہ جزیہ دے کر کے، ٹیکس دے کر کے اسلامی حکومت میں رہ رہا ہے، اپنے دین پر عمل کر رہا ہے، اس کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے، ہم اس پر زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس آیت کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جہاد کا حکم جو اسلام کے اندر ہے وہ ختم کر دیا گیا، نہیں، جہاد کا حکم شرک اور کفر کا زور ختم کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے جہاد کا جو حکم ہے وہ الگ ہے، اور یہ لا اکراہ فی الدین کے دین کے اندر زور زبردستی نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جہاد کا جو حکم تھا وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھا، وہ قیامت تک وہ حکم باقی رہے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی 1922 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن یبرح ھذا الدین قائما، یہ دین برابر قائم رہے گا، یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین، اور اس دین کے لیے لڑتی رہے گی مسلمانوں کی ایک جماعت، حتیٰ تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 25 نمبر کی حدیث ہے، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک کہ وہ توحید کی، حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول، اللہ کا رسول ہونے کی گواہی نہ دیتے۔ تو جہاد کا حکم اپنی جگہ ہے، اس کی جو کنڈیشنز ہیں، جو شرائط ہیں، جو حدود ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے جہاد الگ کیا جائے گا۔ لیکن کسی کو بھی اسلام قبول کرنے کے لیے زور زبردستی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ دین کا تعلق، عقیدے کا تعلق دل اور دماغ سے ہوتا ہے، اور زور زبردستی کی بدولت کسی کے دل اور دماغ پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں مرتد کی جو سزا ہے، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ جو آیت ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو وہ جو سزا ہے مرتد کی کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے، تو اس سے پھر اس آیت سے تو ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ٹکراؤ بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ اسلامی حکومت کے اندر کسی کے اوپر بھی زبردستی نہیں ہے دین کے معاملے میں، لیکن اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو اب دوبارہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے، اس کی اجازت اسلامی حکومت کے اندر نہیں دی جا سکتی، کیونکہ پھر اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو ایک اسلامی مملکت اور ایک اسلامی حکومت کے اندر ایک قسم کی انارکی پیدا ہو جائے گی، ایک قسم کا انتشار پیدا ہو جائے گا، اور ایک جو نظریہ اور تھیوری کی جو ایک حفاظت ہوتی ہے ہر اسٹیٹ کی، وہ اسلام کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر باقی نہیں رہے گی۔ تو جیسے ایک ملک اپنے یہاں چوروں کو، زانیوں کو، ڈاکوؤں کو سزا دیتا ہے، وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہیومن رائٹس جو کے تحت اس کو سزا نہ دی جائے۔ ہر ملک کو اپنے ڈیفنس کا پورا حق ہے۔ تو جیسے چور اور زانی اور ڈاکو کو ہم سزا دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ملک کو ہم امن اور سکون کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، اسی طریقے سے ایک اسلامی حکومت اپنے نظریاتی اسٹیٹس کو، اپنے تھیوریٹیکل اسٹیٹس کو، اپنی نظریاتی حیثیت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت ہے، مگر آپ کو اس کی اجازت نہیں کہ آپ اسلام قبول کریں اور پھر مرتد ہو جائیں۔ لہٰذا اگر آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے قبول کریں۔ ایک اسلامی حکومت کے اندر ارتداد کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے، اور یہ سزا عین انصاف ہے، یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو گئی، الگ ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ ہدایت الگ ہے، گمراہی الگ ہے، دونوں میں فرق بالکل واضح ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو جو طاغوت کا انکار کرے اور جو اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت جو ہے یہ طغیان سے بنا ہے، اور یہ فعلوت کے وزن پہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کا اپنی حد سے بڑھ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن معبودان باطلہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ سارے کے سارے طاغوت کے اندر شامل ہیں، اس لیے کہ ان کو حد سے بڑھا کر کے اللہ کے برابر قرار دے دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ کے اوپر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 257 میں فرمایا گیا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے، ان کا
کارساز ہے، ان کا ساتھ دینے والا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو نکال کے لے جاتا ہے تاریکی سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے مددگار طاغوت اور شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ ان کو روشنی سے تاریکی اور اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہی لوگ جہنمی ہیں اور جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور اللہ ایمان والوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اللہ نے اس کی دو مثالیں بیان کی۔ پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ایک مناظرہ ہوا تھا، اللہ نے اس مناظرے کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف، کیا آپ نے اس شخص کا واقعہ نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا ابراہیم کے رب کے بارے میں، ابراہیم سے بحث کی اور جھگڑا کیا ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس انسان کو بادشاہت دی تھی۔ اپنی بادشاہت پر اکڑ اور تکبر اور غرور کی وجہ سے اللہ کے بارے میں، ابراہیم کے رب کے بارے میں ان سے جھگڑا کر رہا تھا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا حضرت ابراہیم سے کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث نہیں کی کہ تم بھلا کیسے زندگی دے دو گے، تم کیسے موت دے دو گے، زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس سے مضبوط دلیل اس کے سامنے رکھ دی۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبو دیتا ہے۔ فأتی بها من المغرب، تو تم ایک کام کرو کہ سورج کو ایک دن پچھم سے نکال کے دکھا دو، مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، تو جو کافر تھا یعنی وہ نمرود ہکا بکا رہ گیا، لاجواب ہو کے رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا آپ نے اس شخص کا واقعہ دیکھا جس کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ بستی الٹی پڑی تھی اپنی چھت کے بل پر، سارے مکان الٹ گئے تھے، مکانوں کی چھتیں الٹ گئی تھیں۔ یہ بستی کون سی تھی؟ یہ بستی جو تھی یہ اس سے مراد بیت المقدس ہے، جس کو بخت نصر بادشاہ نے تباہ و برباد کیا تھا، اس کی تباہی کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اور یہ جو گزرنے والے تھے ان کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن صحابہ اور تابعین کے اقوال سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہی خاویۃ علی عروشها، اس حال میں کہ وہ بستی اپنی چھت کے بل الٹی پڑی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، تو بستی کی تباہی کا منظر دیکھ کر کے حضرت عزیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ یہ انہوں نے ایسا نہیں کہ انکار کے طور پہ کہا، وہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن ان کو یہ بڑی حیرتناک چیز لگی کہ یہ بستی جو پوری طریقے سے الٹ گئی ہے، اس بستی کے مکینوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ تو انہوں نے حیرت سے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی 100 سال تک، 100 سال تک وہ مرے پڑے رہے۔ ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا۔ قال کم لبثت، کہا کہ تم کتنی مدت تک ٹھہرے رہے۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا رہا۔ یعنی جب وہ وہاں پہ آئے تھے تو صبح کا وقت تھا، دن شروع ہوا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا تو شام ہو رہی تھی، تو ان کو لگا کہ یا تو میں لمبا سو گیا، کل آیا تھا اور آج شام ہو گئی، یا آج صبح کی بات ہے اور شام ہو رہی، تو انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں ٹھہرا رہا۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں بلکہ تم 100 سال تک ٹھہرے رہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، تو دیکھو اپنا کھانا اور اپنا پانی وہ خراب نہیں ہوا ہے۔
ایک دن میں 2 دن میں کھانا خراب ہو جاتا ہے، پانی سڑ جاتا ہے، لیکن وہ پانی اور کھانا 100 سال تک وقت نے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پیدا کیا، نہ پانی خراب ہوا نہ کھانا خراب ہوا۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف تاکہ ہم تمہیں نشانی بنائیں لوگوں کے لیے، اور دیکھو ہڈیوں کی طرف کہ ہم ہڈیوں کو کیسے اٹھاتے ہیں اور پھر کیسے ہم ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ یعنی وہ گدھا بھی جو تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ، جو ہڈیاں بن گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دوبارہ گوشت چڑھایا اور اس کو پھر جیتا جاگتا بنا دیا۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو جب ان کے لیے بالکل واضح ہو گئی یہ بات تو انہوں نے کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہیں۔ یعنی یقین تو مجھے پہلے بھی تھا، لیکن اب میں عینی مشاہدہ میں نے کر لیا، میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، لہٰذا میرے یقین میں اور پختگی آ گئی اور پکا میرا ایمان اور یقین ہو گیا۔ تو یہ آیت نمبر 259 تک یہاں تک ہم لوگوں نے آج دیکھا ہے۔ ٹوٹل ہم لوگوں نے 7 آیات آج دیکھی ہیں۔ ان 7 آیات میں جو اہم نکات ہیں، جو پوائنٹس آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھی کہ انبیاء اور رسل جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں یہ ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اب یہ فضیلتیں مختلف اعتبار سے ہوتی ہیں، کبھی ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے اعتبار سے، کبھی ان کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کے اعتبار سے، کبھی ان کے معجزات کے اعتبار سے، کبھی ان کی امت کے اعتبار سے۔ یہ فضیلت کے الگ الگ اسباب اور ریزنز ہو سکتے ہیں انبیاء اور رسل کے درمیان۔ دوسرا سبق ہمیں ملا آیت الکرسی کے بارے میں، ہم نے جانا قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت، سونے کے پہلے جس کو پڑھ لیا جائے تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد پڑھا جائے تو جنت کی ضمانت حدیثوں میں بتائی گئی ہے، اور آیت الکرسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے ہم نے مختلف دلائل دیکھے۔ تیسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی ہے، اللہ کا جلال ایسا ہے، اللہ کا دبدبہ ایسا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک طرف تو اس کے رحم و کرم کی یہ دلیل ہے کہ اس نے شفاعت کی اجازت دی ہے، وہ اپنے نیک بندوں کو شفاعت کی اجازت دے گا، اور دوسری طرف اس کے جلال اور اس کی قوت اور اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، اللہ کے یہاں کسی کا کوئی زور نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں زبردستی نہیں ہے، اس لیے کہ زبردستی یا تو اس چیز میں ہوتی ہے جو چھپی ہوئی چیز ہو، یا ایسی چیز کے بارے میں زبردستی ہوتی ہے کہ نفوس جو ہیں لوگوں کے دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو زبردستی ہم منوا رہے ہیں۔ اسلام ان دونوں چیزوں سے پاک ہے، نہ تو اسلام کا معاملہ چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ہے اسلام کو، اور نہ ہی اسلام دلوں کو ناپسند ہونے والا دین ہے۔ یہ تو وہ دین ہے جو دلوں اور نفوس اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے، اس میں انسانی فطرت کی پوری رعایت کی گئی ہے۔ تو جو بھی سلیم فطرت کا انسان ہوگا، جس کا نفس پاک ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، وہ اس دین کو قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا کارساز بن جائے، مددگار بن جائے، تو 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا اور نیک عمل کرنے والوں کا ولی ہے۔ تو ایمان اور نیک عمل اپنے اندر ہم پیدا کریں، انشاءاللہ اللہ ہمارا مددگار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیاوی نعمتوں کے ساتھ اگر توحید نہ ملے تو وہ نعمت خود ہمارے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ نمرود اتنا بڑا بادشاہ تھا مگر بادشاہت اس کے حق میں وبال بن گئی، کیوں؟ اس نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ کے بارے میں بحث کرنے لگا۔ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم سے بحث کر رہا تھا اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی۔ تو بادشاہت اتنی بڑی چیز ہے لیکن انسان کے لیے وبال بن گئی، کیوں؟ اس کے پاس توحید نہیں تھی۔ توحید کے بغیر دنیا کی بڑی نعمتیں ہمارے لیے مصیبت بن سکتی ہیں۔ ایک سبق یہ بھی ملا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی مدد اس طریقے سے بھی کرتا ہے کہ ان کے دشمنوں کے ساتھ جب ان کا مناظرہ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں صحیح دلیلیں ڈالتا ہے، صحیح دلیلوں کا الہام کرتا ہے، ان کو اپنے دشمنوں پر اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مدد کا ایک طریقہ ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ صحیح عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی بندہ کسی چیز پر ایمان تو رکھتا ہے مگر اس چیز کے بارے میں حیرت کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت عزیر اللہ کے زندوں کو مردہ کرنے کے اوپر ایمان رکھتے تھے مگر انہوں نے بستی کے حالات دیکھ کر کے حیرت کا اظہار کیا کہ کیسے اس بستی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔
اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نہ تو اس دن دوستی کام آئے گی، نہ شفاعت کام آئے گی، نہ رشتے ناتے کام آئیں گے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی فدیہ وغیرہ لیا جائے گا۔ تو اس دن سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے اور ایمان اور نیک عمل کو اپنانا چاہیے۔ معزز ناظرین، یہ قرآن کریم کے تیسرے پارے کی تفسیر کا سلسلہ آج سے ہم نے شروع کیا، اس کا یہ پہلا آج کا ایپیسوڈ ہے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہم قرآن کریم کے تیسرے پارے کی تفسیر کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔